حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ لوگوں کے عیب سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہل ہی اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے، بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اللہ کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو واپس جاتی ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے، تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب ہی اس بات سے بہت ہی اچھے سے واقف ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو بھی اقوال ہیں وہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم ان اقوال پر عمل کر کے ایک بے مثال زندگی گزار سکتے ہیں۔